بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل ایام معدودات، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستو، گزشتہ کل ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں روزوں کی مقدار کے بارے میں فرمایا کہ ایام معدودات۔ ایام یہ جمع ہے یوم کی، عربی لفظ ہے یہ ایام، اس کے معنی آتے ہیں دن، اور معدودات کا مطلب یہ ہوتا ہے چند، گنے چنے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ اتنے دن کہ جن کو گنا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ ہماری انگلیوں کے اوپر، ہمارے ہاتھوں میں ہماری انگلیوں کے اوپر جو نشانات جو اللہ رب العزت نے رکھے، مثلا ہر ہاتھ کی ایک ایک انگلی کے اندر 3 ہے، یہ 1 2 3، جو ہم نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیحات فاطمہ، تو یہ جملہ 5 انگلیاں ہو گئے بشمول انگوٹھے کے اس ہاتھ میں، پھر اس کے اندر بھی 5، اب یہ ہوگا 3 6 9 12، یہ 15 18 21 24 27 اور یہ 30۔ اب یہ جملہ ہے 30۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 30۔ اب یہ ان کو ہم آسانی کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب یہ ہم گننا شروع کریں گے تو بڑی مشکل سے 2 منٹ کے اندر ہم اس کو گن لیں گے۔ کتنے منٹ کے اندر؟ 2 منٹ کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو روزے جو فرض فرمائے ہیں، وہ 6 مہینے کے فرض نہیں فرمائے کہ چلو سال کا آدھا حصہ تم کھاؤ پیو اور سال کے آدھے حصے میں بھوکے پیاسے رہو، یہ بھی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے 2/3 ایسا بھی نہیں رکھا گیا کہ چلو 2/3 تم کھاتے پیتے رہو، 1/3 میں روزے رکھو۔ اس اعتبار سے ہم کو 4 مہینے روزے رکھنا پڑتا تھا، چونکہ سال بھر میں ہے 12 مہینے، 12 مہینے میں سے 2/3 کو اگر الگ کر دیتے اگر ہم ہیں، تب 1/3 کا مطلب یہ ہو جاتا، یعنی اس طریقے سے ہم کو 4 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس میں سے بالکل یعنی اس طریقے سے چھٹا حصہ رکھا جائے، مثلا 2 4 6 8 10 12۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ سال کو اگر یعنی 6 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو ایسی صورت میں 2 مہینے روزہ رکھنا پڑتا، لیکن 2 روزے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں فرض فرمایا صرف 30 دن کے روزے، اور وہ بھی اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مہینہ اگر 29 کا اگر ہو جائے تو پورے 30 بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا پیارا عدد ہے، مہینے کے اندر ہیں 30 روز۔ ہمارے ہاتھوں پر جو نشانات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے میں تاکہ آسانی ہو، اور بہت ساری مصلحتیں ہیں، 30 یہ نشانات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے یہ 30 پاروں کے اندر ہے۔ سورہ تبارک الذی جو قرآن کریم کے 29ویں پارے کی سب سے پہلی جو سورت ہے، جس کے رات میں پڑھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ جو شخص رات میں معمول بنا لے اپنا یہ پڑھنے کا روزانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتی رہتی یہاں تک کہ اس پڑھنے والے کو بخشوا دیتی ہے۔ تو قرآن کریم کی پہلی جو صورت ہے، پہلی سورہ 29 پارے کی پہلی صورت ہے، اس کے اندر 30 آیات پاک۔ ہمارے ہاتھ میں جو نشانات ہیں یہ بھی 30 نشانات ہمارے ہاتھ میں، مہینے میں جو دن ہوتے ہیں وہ بھی 30 ہیں، اور جو پارے ہیں قرآن کریم میں الحمدللہ 30۔ آپ کو بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ایام معدودات، اے ایمان والو تم پر جو ہم نے روزے فرض فرمائے ہیں، اب اس میں سے کتنے چند روز ہیں یہ فرمائے گئے ہیں، چند روز، اس لیے کہ 11 مہینے مکمل طور پر اس میں کوئی روزہ ہم پر لازم، فرض، واجب اور ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ ہاں مسنون ضرور ہیں، مثال کے طور پہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا، یا اسی طریقے سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے روزے رکھنا، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا، اس کو ان تمام چیزوں کو یا متعدد روزوں کو یا محرم کی 10 تاریخ کا اور ملا دینا اس کے ساتھ ایک اور روزہ 9 تاریخ کا، ان روزوں کو مسنون یا نفل قرار دیا گیا۔ مطلب یہ ہوتا اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو فائدے میں رہے گا، ثواب ملے گا، اس کا اجر و ثواب بتلایا گیا کہ کسی روزے پر ثواب اتنا زیادہ، مثال کے طور پہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ کے روزے کا ثواب، 9ویں تاریخ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے
اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے صرف سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے نہیں بلکہ متعدد مرتبہ روزے رکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ صفت بندوں کے اندر کچھ دیر کے لیے صحیح آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو ہمارے اوپر فرض فرمایا، لیکن ہماری تسلی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایام معدودات، کہ ایمان والو تم پر روزے چند روز فرض کیے گئے ہیں۔ چند روز کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ مہینہ اگر 30 دن کا ہوتا ہے تو 30 روزے، ورنہ 29 روزے فرض ہیں۔ اب کس طریقے سے؟ ہر وہ مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی عطا فرما رکھی ہو۔ صحت اور تندرستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ہاں خدا نخواستہ اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، یہ اسی طریقے بیماری کے بڑھ جانے کا اس کے اندر اندیشہ ہے، یہ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جسم کے اندر اس کے جان ہی بہت کم سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی کمزور، بہت لاغر ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو وقتی طور پہ بیمار ہو گئے لیکن روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، تو اب اس صورت میں رمضان شریف کے اندر وہ روزے نہ رکھیں، بلکہ رمضان شریف کا مہینہ ہو جانے کے بعد جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت عطا فرما دیں، اس وقت انہوں نے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے نماز زندگی میں کبھی بھی معاف ہے ہی نہیں، اسی طریقے سے روزہ کسی صورت میں معاف ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ اور حج تو اپنے اپنے شرائط کے ساتھ فرض ہیں، لیکن روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، جس طریقے سے نماز جسمانی عبادت ہے۔ جسمانی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس میں 1 روپیہ بھی ہمارے لیے کوئی خرچ نہیں آتا ہے، بلکہ وہ چند مخصوص اعمال کا نام ہے نماز۔ مثلا کھڑے ہونے کے بعد ہم زبان سے نیت کر لیتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت فجر کی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے منہ کعبہ شریف طرف، اور اگر ہم اقتدا کریں تو پیچھے اس امام کے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے یہ ہاتھوں کو ایسا اٹھاتے ہیں، یہ ہو گیا ہمارا عمل۔ اسی طریقے ہم رکوع میں جاتے ہیں، یہ ہے ہمارا عمل۔ زبان سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ضم صورت کرتے ہیں، اس سے پہلے ثنا پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے رکوع کی سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو شروع سے لے کر آخر تک سلام پھیرنے تک، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک ہم جتنا بھی عمل کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جسمانی عبادت ہے۔ تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ، ان تمام کو جسمانی عبادت کہا جاتا ہے۔ انہی جسمانی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کے اندر انسان کو جسمانی طور پر، بدنی طور پر کچھ مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ عبادت کی 2 قسمیں بلکہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت بدنیہ اور ایک ہے عبادت مالیہ، اور ایک ہے عبادت بدنیہ اور مالیہ کا یعنی مشترک حصہ، یہ اسی طرح دونوں سے مرکب۔ عبادت بدنیہ کا مطلب ہے کہ جس کے اندر انسان کو محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ نماز کا شمار اور تمام چیزوں کا یعنی اذکار، ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت، توبہ، استغفار، ان کا شمار ہوتا ہے عبادت بدنیہ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی کے اندر روزے کا بھی شمار ہوتا ہے۔ عبادت مالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا ہے تو سال کے ختم پر متعینہ مقدار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے عبادت مالیہ۔ اور عبادت بدنیہ اور مالیہ کا مرکب ہے حج، اس کے اندر انسان کو محنت اور مشقت بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا طواف کر رہے ہیں، ہم سعی کر رہے ہیں، اسی طریقے رمی جمار وغیرہ ہے۔ اب یہ بدنی عبادت ہماری ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آنے جانے کے لیے ضروری اخراجات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، لہٰذا وہ عبادت بدنیہ اور مالیہ کا مرکب ہے حج۔ بہرحال کیف بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایام معدودات، اے میرے بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والے بندو، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم پر ہم نے یہ روزوں کو سال بھر میں 6 مہینے فرض نہیں کیا،
3 مہینے 4 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ 1 مہینے کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ایام معدودات چند روز فرمایا۔ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے بھی فرمایا گیا ہوگا کہ چونکہ مہینہ بعض مرتبہ 29 دن کا ہوتا ہے، اور مہینہ جب ہوگا تو 30 دن شہر کہا جاتا ہے کہ مہینے کو، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات چند روز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی اور اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔